کیونکہ کورونا کے جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پازیٹیوٹی کی شرح جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے این سی او سی نے اہم فیصلے کیے ہیں، اور وہ یہ کہ ملک میں کورونا وبا کی صورتحال میں بہتری پر تعلیمی ادارے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ حکومت کے مطابق اب 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات 23 جون سے 29 جون تک لیے جائیں گے، اور ان امتحانات کی تیاری کے لیے اسکول اور کالجز ایس او پیز کے تحت 31 مئی کے بعد کھولے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں طلباء کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ طلباء کہتے ہیں کہ امتحانات بھی آن لائن ہونے چاہیے، یعنی کہ جب پڑھایا آن لائن تھا تو اب امتحان لینے کی باری آئی تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آ جاؤ اسکول، تو یہ تو بے ایمانی ہوئی۔ بالکل جو ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کنیکٹیوٹی کے ایشوز، تو آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی کنیکٹیوٹی کے ایشوز اب بھی رہے اور آپ نے آن لائن ایگزامز دینے ہوں، اینڈ ٹائم پہ جب آپ نے جو سبمٹ کا بٹن دبانا اور آپ کا نیٹ چلا جائے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے، لیکن ذرا سوچیں نا، مطلب آپ کے ذہن میں کتنے ایول آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ آپ آن لائن امتحان دے رہے ہیں، کون سا انویجیلیٹر نے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اشفاق یہ ہوا ہے، پیرنٹس یہی تو خود شکایت کر رہے ہیں کہ جب آن لائن ایگزامز ہوتا ہے، چاہے وہ او لیولز کے ہوں اے لیولز کے ہوں، سو بچے ہیلپ کہیں نہ کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اسپیسیفکلی ابھی ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو اسلام آباد میں طلباء نے احتجاج کیا ہے وہ بڑا پرتشدد قسم کا احتجاج تھا، اور اب طلباء کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیسے ہی پیپرز دیں گے۔ جی ارے بھائی، آپ کو جو احتجاج کرنا ہے، دیکھیں پڑھے لکھے شہریوں میں، اور یہ بظاہر مستقبل کے معمار ہیں، لیکن جو رویہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی شہری کا تعلق وزارت تعلیم سے تھا۔ مطلب اس کے اوپر آپ نے غصہ نکالا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک شخص کا نقصان آپ نے کیا، اور کیا کس طریقے سے گاڑی توڑ پھوڑ رہے ہیں، شہری کو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آن لائن ایگزام تعلیم نے آپ کو یہ سکھایا ہے، جو آپ نے آن لائن کلاسز بھی لی، اگر ان سے آپ کا یہ حال بنا ہے تو پھر تو بہت ضروری ہو گیا کہ آپ کو اسکولز جانا چاہیے، آپ کو اپنے کالجز، آپ کے انسٹیٹیوٹ جانا چاہیے، تاکہ تھوڑی بہت تمیز آپ وہاں پہ سیکھ سکیں، جو کہ شاید آپ گھر بیٹھ کے آپ چھوڑ سکیں، مطلب آپ بھول گئے تھے۔ خیر جی، طلباء نے جیسے ہم نے دیکھا کہ فیض آباد کے قریب گرین ایریا میں آگ لگا دی، ہائی وے کو دونوں طرف سے ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیا، جس کے بعد جو سفر کرنے والے افراد بھی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور تھانہ کوہنہ کے علاقے میں کافی زیادہ پتھراؤ بھی کیا گیا انہی اسٹوڈنٹس کی جانب سے۔ جی بالکل، اور دیکھیں آپ ذرا، ایک جانب حکومت آپ کو بچانا چاہ رہی تھی اور انہوں نے آن لائن ایجوکیشن دی، پھر آپ کو امتحان کے لیے بلایا تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے، وہاں پر تو بیٹھیں گے، ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی، یہ نہ ہو کہ ہمیں کورونا لگ جائے۔ لیکن یہاں پر جو آپ باہوں میں باہیں ڈال کر اور ایک ساتھ جو ہے وہ متحد ہو کر گاڑیوں کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ نے ایس او پیز نہیں فالو کیا، آپ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، تو اس سے کورونا پھیلنے کے چانسز نہیں ہیں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کی۔ ایگزیکٹلی جو ہوا ہے اس حوالے سے جانیں گے، راولپنڈی میں موجود ہے ہمارے نمائندے بابر ملک، ان سے جانیں گے کہ ایگزیکٹلی طوفان بدتمیزی کتنے بڑے لیول پہ ہوا ہے۔ بابر، یہ بتائے گا کہ ہم نے بھی اپنے ناظرین کو فوٹیج بھی دکھائی کہ کس طریقے سے شہری کی گاڑی کو یہ طلباء نشانہ بنا رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، گاڑی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، ہوا کیا ایگزیکٹلی اس دن؟ بہت شکریہ مدیہ اور اشفاق ستی باخبر سویرا کے لیے۔ بالکل یہاں پہ صورتحال آنن فانن نہیں ہوئی، طلباء پہلے دبے لفظوں میں ادھر ادھر اپنے مطالبات کرتے رہے، پھر یہاں پہ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم بالکل اس مقام پر، یہاں اوپر اور نیچے ایکسپریس وے اور اوپر، یہاں پہ 2 گھنٹے سے زائد کا عرصہ جو تھا وہ تباہ کن ان طلباء نے کیا۔ مطلب ٹین ایجر ہیں، بچے ہیں، کیا ہے معاملہ کہ آپ نے اس قدر وائلیشن کی ہے، ہر معاملے کی بہت زیادہ غصہ دکھایا، شہریوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ اب ان کا مطالبہ ہے جی آن لائن ہم نے پڑھا ہے تو آن لائن ہی ایگزام دیں گے، میٹرک اور انٹر کے۔ دوسری جانب سے پولیس نے کیا یہ کہ پولیس آئی بہت تاخیر سے، نہ راولپنڈی پولیس نے کوئی پیشگی اقدامات کیے تھے، نہ اسلام آباد پولیس والوں کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن تھی، ان کے جو اسپیشل برانچ اور دیگر ادارے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی رپورٹ تھی نہیں، یا وہ اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ اگر ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہوتی تو یہاں دارالحکومت اسلام آباد کا یہ مقام فیض آباد، جہاں پہ بہت زیادہ ذرا سا احتجاج ہو تو دونوں شہروں میں نہ صرف ٹریفک بلاک اور جو گرمی میں لوگوں کو مشکلات ہوئی وہ علیحدہ سے ہوئی۔ ہوا یہ کہ پولیس جب دارالحکومت اسلام آباد کی یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے کچھ لاٹھی چارج اور شیلنگ کرنے کے بعد 24 سے زائد طالب علموں کو جو مظاہرین تھے ان میں تو بیشتر کا یہ کہا گیا کہ وہ راگیر تھے، ان کے بارے میں انٹروگیشن ہو رہی ہے، لیکن جو توڑ پھوڑ کرنے والے تھے جو باقاعدہ طور پر منظم ہو کے آئے ان میں سے بیشتر جو ہے وہ فرار ہو گئے اور ابھی تک پولیس کے ہتھے کوئی نہیں۔ تو بابر، آپ نے طلباء سے پوچھا
کہ ان کا بیسکلی یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے کے پیش نظر، جس طریقے کے تحت ان کو ایجوکیٹ کیا گیا اسی طرح سے امتحان دیا جائیں، یا انہیں کورونا کے پھیلنے کا خدشہ ہے اگر وہ جائیں گے ایسی جگہ پہ امتحان دینے؟ تو بالکل نہیں، کورونا شروع کا تو انہوں نے بالکل ڈسکس نہیں کیا. ان کا یہی تھا کہ آن لائن پڑھا ہے، آن لائن ایگزام دیں گے. ابھی آج کی دن کے جو میں بتاؤں، جو پنجاب میں، کیونکہ دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاج تو ہوا، لیکن یہ طالب علم اسلام آباد کے نہیں تھے، جڑواں شہروں یعنی کہ راول پنڈی کے اور نواحی علاقوں سے، گرد و نواح سے یہ سارے اکٹھے ہوئے. آج باقاعدہ طور پر اس احتجاج کے بعد جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، جو توڑ پھوڑ ہوئی ہیں، اس میں ان طالب علموں میں سے ایک گروپ نیوز کانفرنس بھی کرے گا، مزید مطالبات بھی رکھنے جا رہا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں. جو عارضی ٹمپریری ڈیٹ شیٹ جاری کی گئی ہیں میٹرک پارٹ 2 اور انٹر پارٹ 2 کے امتحانات کے لیے، اس کے اوپر وہ مونوان عمل درآمد کروایا جائے گا یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی. 7 جون کو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اجلاس ہونا ہے اور اجلاس کے بعد فیصلہ ہونا ہے. فی الحال ان کے اس پرتشدد قسم کے احتجاج کا کہیں بھی کوئی جواز نہیں تھا. عام شہری ہو، کوئی بھی ہو، بالکل جو جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے اس حوالے سے، کیونکہ طلبہ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارے طلبہ جو ہمارا فیوچر ہے وہ اتنا وائلنٹ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی. حابر ملک ہمارے نمائندے موجود تھے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن ہے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ مجھے بتائیے گا، کیا طلباء کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کیونکہ آپ نے ہم سے کلاسز آن لائن لی تھی تو اس لیے جو ہمارے پیپرز ہیں وہ بھی آن لائن ہونے چاہیے، ڈو یو تھنک اٹ از جسٹیفائڈ؟ دیکھیں، ایک بات اس سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ 50 لاکھ کے قریب جو ہے لاسٹ ایئر بھی بچے تھے جو انہوں نے ایگزام کے لیے اپیئر ہونا تھا، جس کو لاسٹ ایئر انہوں نے پروموٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس بھی بات کی تھی کہ اس وقت 9th کے 2 پیپر ہو چکے تھے. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. ہم نے بارہا یہ آواز بلند کی، مطالبات کی کہ ایگزام جو ہے ہونے دیں، میکسیمم 4-5 دن کے اندر ان کے وہ ایگزام ہو جانے تھے. اور یہ روش جو گورنمنٹ نے یہ خود کریٹ کی تھی، اس کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا، اب ہوا کیا کہ جن بچوں کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے 50 لاکھ بچوں میں جو پریویلیج کلاس تھی محض 2%، اس کو یہ جو بینیفٹ مل سکا آن لائن فیسلٹی کا. باقی جو 98% تھے، 4 کروڑ 90 لاکھ بچے، یہ 10 لاکھ بچے تھے جن کو آن لائن فیسلٹی پہنچی. 4 کروڑ 90 لاکھ بچے جو عام انسان کے بچے تھے، عموماً ان کے پاس آن لائن کی فیسلٹی یا تو سرے سے نہیں تھی یا ہے تھی تو وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ لرننگ پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہوتا. اچھا، ان حالات میں ان کا یہ مطالبہ اس حد تک تو بچوں کی ایک آواز مناسب ہے کہ جی آپ نے آن لائن پڑھایا، ہمیں سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ حقیقت اس حوالے سے بالکل غلط ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو تو پھر بھی آن لائن کچھ نہ کچھ پڑھنے کو مل گیا. وہ 4 کروڑ 90 لاکھ بچہ ہے جس کو پڑھنے کو بالکل کچھ نہیں ملا، لیکن اس نے پڑھائی کی، اس نے محنت کی، اور لاسٹ ایئر بھی اس کا وقت ضائع ہوا اور اس سال بھی اس کا اگر خدا نہ کرے وقت ضائع ہوتا تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہوگا. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہی کی یہ بات، میں نے 1-2 پروگرامز میں ان کی یہ بات سنی کہ جناب ہمیں آن لائن اگر آپ نے پیپر پڑھایا تو آن لائن پیپر لیں. ارے بھائی، 5 کروڑ بچوں میں اگر 10 لاکھ بچے کے پاس آن لائن فیسلٹی تھی تو 4 کروڑ 90 لاکھ بچوں تو اس کا مطلب ہے آن لائن وہ پیپر دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور پھر ہمارے ملک کے اور کاشف مرزا صاحب ایک چیز اور، اگر فیسلٹی موجود بھی ہو تو اس کے اندر پھر اس چیز کو مانیٹر کرنا وہ آپ کے نظر میں مشکل کام نہیں ہوگا؟ پھر ایل انٹینٹ بھی آ سکتی ہے کہ کوئی بچہ نقل کرنا چاہے، بڑا کنوینئنٹ ہوگا اس کے لیے. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. اور جو آپ نے انٹرو میں یہ سچویشن دکھائی ہے، دیکھیں ہمارے پاس تو ایگزام جو اسیسمنٹ ہے وہ اس کا بنیادی پہلو کیا ہے؟ کریڈیبلٹی. اگر اس کی کریڈیبلٹی ہی کچھ نہیں ہے، اگر ہمیں تو پتا ہے کہ جس طرح سے آن لائن جو سسٹم لاسٹ ایئر کے اور اس دفعہ انہوں نے کیا تھا، اور خاص طور پہ 9th کو تو انہوں نے پروموٹ کر دیا تھا کہ جی اپنا تو 10th کو کہ ان کے 9th کے گریڈ پوزیشن کے اوپر. لیکن جو یہ پریویلیج کلاس تھی وہ NAE لیولز والے بچے، ان کو تو انہوں نے کہا کہ جو اسکول اسسڈ جو پریڈکٹڈ گریڈس ہے اس کو انہوں نے کہا ہم اس کو بیس کر لیں گے. لیکن برٹش کونسل نے اس لیے نہیں ایکسیپٹ کیا کہ تمام اسکول نے اگر کوئی بچہ C گریڈ والا بھی تھا تو اس کو A گریڈ کر کے انہوں نے فارورڈ کیا. تو یہ بڑی ایک ظلم کیا گیا ہمارے اسسمنٹ کے سسٹم کے ساتھ. ساتھ میں کاشف ہم نے بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ سچویشن واز وائس ورسا کہ جو اسکولز کی جانب سے جو گریڈ سسٹم بھیجے گئے تھے بچے اس سے جو ہے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ بچوں نے کہا کہ اسکولز نے جو گریڈز بھیجے تو ہمارے اوور آل گریڈز اس سے کم آ گئے. اچھا، اب یہ بتائے گا کہ NCOC کی جانب سے اب جو فیصلہ کیا گیا ہے، آپ اس کی سپورٹ میں ہیں، آپ اس کے حق میں ہیں؟
देखिए जहाँ तक एग्जाम की अगर बात आप करेंगे ना, तो ये 100% हम गवर्नमेंट के और एनसीओसी के इस फैसले के साथ हैं। एग्जाम होने चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारा 50 लाख बच्चा जो है उसका मुस्तकबिल जो है स्टेज पे। फिर आप ये देखें कि बेस लाइन हमारी है 3.5 लाख से ज्यादा स्कूल है, जिसमें से 50 लाख बच्चा ऊपर जा रहा है। आगे 10,000 स्कूल है, कॉलेजेस हैं। अगर 10,000 वो कॉलेजेस हैं जिनके पास 3.5 लाख स्कूलों के बच्चे आएंगे तो एडमिशन कैसे देंगे? अगर आपके पास असेसमेंट नहीं होगी, क्राइटेरिया नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट नहीं बनेगा, वो बच्चा जो पिछले साल भी परेशान हुए हैं, आगे फिर यूनिवर्सिटियों में उन्होंने दाखिले लेने, उनका एक सेशन है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं मार्च से लेकर। अब अगर ये जुलाई में, जब अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई तक एग्जाम होंगे, फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर आगे वो एडमिशन कैसे लेंगे? एग्जैक्टली उस चीज, वो सारा सिस्टम उससे हिलकर रह जाएगा। अच्छा, एक चीज पे जो हम बात करना चाह रहे थे इनिशियली, जिस तरह से हमने तस्करा किया कि ये तोड़ फोड़, ये मार पिटाई, कोरोना एसओपीज की वायलेशन, कानून हाथ में लेना, ये इस पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये कंट्रोल रियासत की जिम्मेदारी बनती है? वालिदैन का किस हद तक किरदार होता है कि वो अपने बच्चों को, खास तौर पर टीनेजर्स को रोक सकें? देखिए जी, इसमें तो मल्टीपल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी थी वो रियासत की थी, हुकूमत की थी। लेकिन हुकूमत ने जब इतने नाहली वाले फैसले, बल्कि मैं कहूँगा वो ज्यादा बेहतर होगा कि जब आपको नजर आ रहा था कि ये जो सिस्टम जो आप दे रहे हो, इनकी रविश इनको क्या वो करेंगे, और वो हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ना था उनके लिए बहुत आसान था कि आप उनको प्रेडिक्टिव ग्रेड्स हैं, उनको पढ़े बगैर अबॉर्ट करें नंबर। और जब आप शफकत डे मनाना शुरू कर देंगे तो शफकत डे के रिजल्ट सामने आएंगे ना, तो ये उसका रिजल्ट था। इंतहाई अफसोसनाक है। ये बच्चों का जाहिर करता है कि जो तालीम का जो हमारा सिस्टम है वो इतना वीक है, क्योंकि उसमें तरबियत का एलिमेंट निकाल दिया गया। ये जो कुछ इन्होंने किया है, ये जाहिर करता है कि ये स्पेसिफिकली जो भी एहतजाज किया है काशिफ साहब बच्चों ने, तो इससे पता चलता है कि बच्चों को अब स्कूल वापस जाने की ना कितनी ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, काश हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद की सिचुएशन ये आपके सामने थी। अच्छा, इस्लामाबाद से एक और आपको पता है एक सिचुएशन आपके सामने है। आप ये देखें कि मतलब बच्चों को स्कूल जाने की बड़ी अशद जरूरत है और नकल से बचने की जरूरत है, लेकिन एक दरमियान का रास्ता निकालने की बात होनी चाहिए। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की काशिफ साहब ने, वो बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की। तो एकदम मुझे यूं लगा कि जैसे हम न जाने ऐसा तासुर आ रहा है कि हम तालीम की नहीं बल्कि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी के हवाले से सवाल वहां पर उठाए जाते थे। अब वो आप देखें कि निजाम तालीम पर आ गया है कि यहाँ पर भी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। धांधली यहाँ पे भी नहीं चाहिए। अगर पर्चों में धांधली हुई तो फिर धांधली के नतीजे में जो आगे जाएगा वो वही निकलेगा जो कि बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होगा, वो फिर किसी अच्छी जाके यूनिवर्सिटी में बैठा होगा।